بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء فقال تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز و محترم سامعین گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے دو مختلف مقامات سے چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آج کی اس نشست میں انہی آیات مبارکہ سے متعلق ان کی روشنی میں چند ضروری گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سمجھ کر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کہ کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی سے براہ راست بغیر کسی پردے کے روبرو کلام کر سکے، الا وحیاً، اللہ تعالی سے ہم کلام بذریعہ وحی ہوا جا سکتا ہے، او من وراء حجاب، یا اللہ تعالی سے ہم کلام کسی آڑ اور کسی پردے کے پیچھے سے ہوا جا سکتا ہے، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اللہ سے ہم کلام اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کے ذریعے ہوا جا سکتا ہے، فیوحی باذنہ ما یشاء، جس فرشتے کے ذریعے اللہ وحی کو نازل کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ سورہ نجم کی ابتدائی آیات ہیں والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا جب وہ گرے، ما ضل صاحبکم وما غوا، اے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمہارے جو یہ صاحب ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، یہ نہ تو راستے سے گم ہوئے اور نہ راستے سے ہٹے۔ وما ينطق عن الهوى، کہ جو تمہارے رسول اور نبی ہیں
یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحا، بلکہ ان تک جو وحی کی جاتی ہے وہی وحی ان کی زبان سے ادا ہوتی۔ علمہ شدید القوا، جو وحی ان کو ایسا فرشتہ سکھاتا ہے جس کی قوت بہت زیادہ ہے۔ فرشتے کے ذریعے اللہ وحی کرتے ہیں اور وہ وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم صحابہ کے سامنے بیان کرتے۔ تیسری آیت مبارکہ پہلے پارے کی ہے، ارشاد باری تعالی ہے قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی آپ فرما دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جبریل سے دشمنی کون رکھتا ہے اور کیوں رکھتا ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ تو آپ کے سینہ مبارک پر جو چیز بھی نازل کرتے ہیں اللہ کے حکم سے نازل کرتے ہیں، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنی خواہش سے اور اپنی رائے سے چیزوں کو نازل نہیں کرتے، بلکہ وحی کے ذریعے جو بھی احکامات پہنچاتے ہیں آپ تک اللہ کے حکم سے پہنچاتے ہیں۔ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، وہ احکامات، یہ وہ قرآن جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، جو سراسر ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے جس قرآن میں بشارتیں ہیں۔ یہ تین قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات کی آیات مبارکہ ہیں جن کا لفظی ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی جبکہ آپ کی عمر مبارک 40 سال اور کچھ مہینے تھی۔ غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ پہلے سے، بعد میں لکھا ہے کہ برسوں پہلے سے، اپنی خلوت اور تنہائی کی تلاش میں غار حرا میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اختیار فرماتے، اپنے زاد راہ، اپنا سامان، خوراک، یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لے جاتے اور وہاں 3 3 4 4 10 10 15 15 اور 20 20 دن تک قیام کرتے تھے۔ اس قیام کے دوران غور و خوض کرتے، تفکر اور تدبر کرتے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس قیام میں حضور کا عمل کیا ہوتا تھا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس قیام میں غار حرا میں نبوت کے ملنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تفکر اور تدبر کا ہوتا تھا، غور و فکر کا ہوتا تھا، غور و خوض کرنے کا ہوتا تھا۔ کس چیز پر غور و فکر کرتے؟ کائنات، اس کے پیدا کرنے والے پر غور و خوض کرتے، انسانوں کے معاملات پر غور و خوض کرتے، انسانوں میں جو بگاڑ اور خرابیاں تھی ان پر غور و خوض کرتے، ان کی اصلاح، ان کو بہتر بنانے، ان کو سنوارنے کے لیے حکمت عملی سوچتے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک 35 سال کی عمر کے بعد شروع ہو گیا۔ اسی دوران اور اسی اثناء میں جب 40 سال اور کچھ مہینے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخصیت آئی اور اس نے آ کر مجھے یہ کہا کہ پڑھیے پڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس نے مجھے کھڑا کیا اور اپنے سینے سے لگایا اور زور کا دبایا اور پھر چھوڑا اور پھر کہا کہ پڑھی۔ 3 مرتبہ یہ عمل دہرایا اور 3 مرتبہ یہ عمل دہرانے کے بعد جب مجھے تیسری مرتبہ چھوڑا
تو یہ الفاظ بولے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ بات بہت عام کی جاتی ہے کہ علم کی دین میں اہمیت کس قدر ہے کہ پہلی وحی جب نازل ہو رہی ہے تو اس وحی میں علم کی اہمیت کو بیان کیا گیا، پڑھنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا، قلم کا ذکر کیا گیا، سیکھنے اور سکھانے کا ذکر کیا گیا، تعلیم کا ذکر کیا گیا۔ اور اس ماحول میں اور اس معاشرے میں کہ جہاں لکھنے پڑھنے والے لوگ گنے چنے تھے اور انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، جہاں علم کا شعور اس قدر کم ہے، تعلیم اور تعلم کے حوالے سے اتنی پسماندگی ہے، تعلیم کی سطح جو ہے وہ اتنی پست ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر، خیالات کے اندر، سوچ کے اندر، افکار کے اندر، نظریات کے اندر تعلیم نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ قلم ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، تلاش کرنے سے نہیں ملتا، پڑھے لکھے لوگ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ تو پہلی وحی نازل ہو رہی ہے اور اس وحی میں اللہ کا حکم جو مل رہا ہے وہ پڑھنے کا مل رہا ہے، تعلیم کا مل رہا ہے، سیکھنے کا۔ لیکن ایک چیز اور جو اس سے جڑی ہوئی ہے وہ صرف پڑھنے اور تعلیم کا حکم نہیں، اس تعلیم اور اس پڑھنے کا حکم مل رہا ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی تعلیم ہو۔ اقرا بسم ربک، مطلق پڑھنا نہیں، مطلق پڑھنا نہیں، اپنے رب کے نام کے ساتھ، یعنی وہ تعلیم دین، ہمارے دین کا جو تعلیم کے حوالے سے، علم کے حوالے سے ہمارے دین کی جو تعلیمات ہیں، دین کے جو احکامات ہیں، وہ یہ کہ تعلیم اور علم دین میں ایک بنیاد رکھتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو خارج کر کے، نکال کر اس تعلیم کی اہمیت دین بیان نہیں کرتا، بلکہ اس تعلیم کی اہمیت بیان کرتا ہے جس علم کا کنارہ اور جس علم کی جڑ اور جس علم کی بنیاد میں اللہ کا نام موجود ہو، دین کے اصول موجود ہوں، دین کے ضابطے موجود۔ بہرحال یہ پہلی وحی نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص حالت اور کیفیت طاری ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نزول وحی کے وقت جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس وحی کے نزول کے وقت اتنا بوجھ ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وحی کے عمل کے نتیجے میں اتنا بوجھ پڑتا کہ آپ کے چہرے مبارک سے پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگتے، اللہ کے احکامات کا اتنا روح پڑتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ سخت سردی کے دنوں میں پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگتے۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پر تھی، بیٹھے ہوئے تھے اس حالت میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ران مبارک کا کچھ وزن میری ران پر تھا، اور اسی دوران وحی کا نزول شروع ہو گیا، وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ اتنا بوجھ پڑا مجھے محسوس ہوا کہ یوں لگا کہ جیسے پہاڑ میری ران پر رکھ دیا گیا ہو، جیسے پہاڑ اٹھا کر میری ران پر رکھ دیا ہو، پر مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ میری ران جو ہے، یہ گھٹنا جو ہے، یہ چورا چورا ہونے لگا۔ یہ اللہ کے اس نام کی، اللہ کے ان احکامات کی اور اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی اس وحی کا بوجھ ہوتا تھا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ
خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس کہ نزول قرآن کے وقت اتنا بوجھ پڑتا ہے کہ اگر اس قرآن مجید کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے اور وہی کا یہ عمل ہے وہی کا یہ عمل کسی پہاڑ کے ساتھ کیا جاتا تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر جاتا ہے، اس وحی کے بوجھ کو برداشت نہ کرتا، اس وحی کے بوجھ کو اٹھانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے پہلے تیار کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے تقویت، جس کو اللہ نے قوت بخشی، جس کو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا اور اتنی بوجھ والی چیز کو اٹھانے کے قابل بنایا۔ پھر اس وحی کا نزول شروع ہوا، 3-4 وحی کی شکلیں ہوتی تھی جس طریقے سے وحی نازل ہوتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وحی کا نزول کا کبھی انداز یہ ہوتا تھا کہ مجھے محسوس ہوتی آواز مسلسل گھنٹیوں کی طرح، جیسے گھنٹی بجتی ہے اور گھنٹی کی جس طرح آواز ہوتی ہے اس طریقے کی ایک مسلسل آواز ہوتی، اور اس آواز کے اندر اللہ کے احکامات الفاظ کی شکل میں آتے۔ جب وہ گھنٹیوں کی آواز ختم ہوتی تو وہ الفاظ میرے حافظے کی یادداشت میں محفوظ ہو چکے ہوتے تھے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ میں سے جو جتنے والے تھے انہیں فوراً بلاتے اور ان الفاظ کو دہراتے ان کے سامنے کہ انہیں لکھ لو، انہیں لکھ لو۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی وحی کا نزول ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل اور صورت میں میرے سامنے تشریف لاتے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات مجھ تک پہنچاتے۔ چند موقع ہیں جن موقعوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مشاہدہ کیا، ان کا دیدار اور زیارت کی ان کی اصل شکل میں، وہ چند موقع ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی وہ انسانی شکل میں میرے پاس آتے ہیں۔ ایک صحابی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اکثر و بیشتر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی وحی لے کر ان صحابی کی شکل میں حضور اکرم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، حضرت دحیہ کلبی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وحی اللہ کی جانب سے احکامات کا ایک شکل اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں کوئی بات ڈال دیتے۔ پھر وحی کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ اللہ خواب میں مجھے کوئی چیز دکھلا دیتے، اور براہ راست بھی اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا معراج کے موقع پر آڑ اور پردے میں۔ یہ 6 شکلیں یا 6 طریقے حضرات سیرت نگاروں نے لکھے ہیں کہ جن 6 طریقوں کے ذریعے، جن 6 صورتوں میں، جن 6 شکلوں میں اللہ تعالیٰ کی وحی کا نزول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا۔ اور آپ علیہ السلام پھر فوراً کاتبین کو بلاتے اور جو وحی ہوئی ہوتی ان کاتبین کے ذریعے ان کو لکھوا لے۔ قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کو اس چیز کی بہت زیادہ فکر ہوتی تھی کہ جو چیزیں اللہ کی جانب سے مجھ پر نازل ہوئی ہیں وہ کہیں میری حافظے اور یادداشت سے اتر نہ جائیں، تو بعض اوقات ان کو دہراتے ہوئے جلدی کرتے کہیں یادداشت سے محو نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، کہ آپ
جب وحی نازل ہو رہی ہو تو آپ اس کو آگے منتقل کرنے کے لیے اتنی جلدی میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن کو جمع کرنا، محفوظ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان علینا جمعہ، اس قرآن کو محفوظ کرنا اور اس کے کسی حکم کو مٹنے نہ دینا، محو نہ ہونے دینا، نکلنے نہ دینا، میں کہ یہ ہماری ذمہ داری۔ تو قرآن اور اس سے پڑھانا، پھیلانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا آپ اس چیز کے حوالے سے اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا نہ کیا کریں۔ وحی کی دو بڑی قسمیں آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک تو قرآن مجید کی شکل میں ہے ہمارے پاس، اور اسی طرح وحی کی ایک قسم وہ بھی ہے جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، ارشادات جو ہیں وہ بھی اللہ کی وحی ہیں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اپنی خواہش سے احکامات نہیں دیتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں، مفہوم بھی اللہ کا ہے، اور احادیث میں مفہوم اللہ کا ہے، الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے۔ قرآن مجید کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور اس کا مفہوم جو ہے وہ بھی اللہ کا ہے، لیکن احادیث جس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، ان احادیث کے الفاظ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں، لیکن ان میں جو احکامات ہیں، جو مفہوم ہے، وہ اللہ کا نازل شدہ ہے۔ تو یہ وحی سے متعلق چند چیزیں تھی جو عرض کی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔